نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة فما تنفعهم شفاعة الشافعين پس نفع نہ دے گی ان کو سفارش کرنے والوں کی فما لهم عن التذکرة معرضین پس کیا ہو گیا ان کو کہ وہ نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں کأنہم حمر مستنفرہ گویا کہ وہ گدھے ہیں جو بدکے ہوئے ہیں فرت من قسورہ جو بھاگ گئے شیر سے بل یرید کل امرئ منہم بلکہ ارادہ رکھتا ہے ہر شخص ان میں سے ان یؤتی صحفا منشرہ کہ وہ دیا جائے صحیفہ کھلا ہوا کلا ہرگز نہیں بل لا یخافون الآخرہ بلکہ وہ ڈرتے نہیں ہیں آخرت سے کلا انہ تذکرہ یقیناً وہ نصیحت ہے فمن شاء ذکرہ تو جو شخص چاہے نصیحت حاصل کرے یا یاد کرے اس کو وما یذکرون الا ان یشاء اللہ اور وہ یاد نہیں کرتے دھیان نہیں کرتے مگر یہ جو اللہ چاہے وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ وہی اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی بخشنے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ المدثر آیت نمبر 48 سے لے کر 56 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیسے آئے ہو، تو وہ بتائیں گے کہ ہم ایک تو نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسرا فضول بحثوں میں لگے رہتے تھے، اور چوتھا قیامت کے منکر تھے۔ بس اسی حال میں زندگی گزار رہے تھے کہ موت آ گئی، نہ توبہ کر سکے اور نہ ہوش سنبھال سکے، اور پکڑے ہوئے یہاں آ گئے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں جب وہاں پکڑے ہوئے ہوں گے تو فما تنفعهم شفاعت الشافعین پس نفع نہ دے گی ان کو سفارش کرنے والوں کی۔ سفارش کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شفاعت باذنی اور ایک ہے شفاعت قہری۔ شفاعت باذنی تو ثابت ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنی، اللہ جس کو اجازت دے گا اور جس کے لیے اجازت دے گا، یہ تو ثابت ہے اور جائز ہے۔ لیکن
ایسا نہیں کہ اللہ کسی کو عذاب دینا چاہے اور پھر کوئی زبردستی سفارش کر کے چھڑا کے لے جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو یہ شفاعت قہری کی نفی ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینا چاہے اور کوئی کہے نہیں جی نہیں چھوڑو جی، ایسے نہیں ہوگا۔ جس کو رب عذاب دینا چاہے گا اسے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ ہاں جس پر اللہ کرم فرما ہو جائیں گے اور رحم کرنا چاہیں گے تو اس کے حق میں اللہ کسی کو اجازت دیں گے کہ آپ اس کے حق میں سفارش کریں، اور وہ سفارش کرے گا اور اللہ اس کی سفارش کو قبول کر کے اس کو معاف فرما دیں گے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے کہ قرآن کریم سے دور بھاگتے ہیں۔ جو تذکرہ قرآن مجید ہے نا، نصیحت جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور بھاگتے بھی بد کے ہوئے گدھے کی طرح ہے۔ اور یہ بات میں نے نہیں کہی، یہ اللہ نے فرمائی ہے۔ بھاگتے ہوئے کس طرح ہیں؟ بد کے ہوئے گدھے کو کبھی بد کا ہوا دیکھا ہے جناب؟ وہ دو اٹھائی ہوئی ہے اور چاروں ٹانگیں جو ڈھینچوں ڈھینچوں بھی کرتا ہے اور سپیڈ مار کے جا رہا ہے، تو ایسے بھاگ کے جاتے ہیں اور اللہ کی نصیحت قرآن سے منہ موڑ کر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فما لہم عن التذکرۃ معرضین، کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ میری نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں، اور بھاگتے کیسے ہیں؟ کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ گدھے ہیں بدکے ہوئے، فرت من قسورہ، وہ گدھا جو بھاگتا ہے شیر سے۔ گدھا اگر شیر کی آہٹ سن لے تو بھاگتا ہوا جاتا ہے، ایسے یہ قرآن کی آواز سن کے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ارادہ رکھتا ہے ہر شخص ان میں سے کہ وہ دیا جائے صحیفہ کھلا ہوا۔ دو اس کے مطلب ہیں جی، ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ اعمال نامہ ابھی سے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے کہ تمہیں کامیاب ہو یا ناکام ہو، یہ چاہتے ہیں۔ یا دوسرا اس سے زیادہ واضح مفہوم وہ یہ ہے کہ ہم نے تو قرآن اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اب یہ ایک ہی قرآن ہے، اسی کو سب نے پڑھنا اور سننا ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں شاید کوئی الگ کتاب ملے اور ہم اس پہ عمل کریں۔ ان یؤتی صحفا منشرہ، یہ چاہتے ہیں ہمیں کوئی الگ صحیفہ مل جائے اس پر ہم عمل کریں۔ ارے اور الگ کوئی صحیفہ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے آنے والا نہیں، یہ صحیفہ، یہ قرآن، یہ کتاب آ چکی ہے، اسی کو پڑھنا ہوگا اور اسی پر عمل کرنا ہوگا۔ اب یہی ہدایت کی آخری کتاب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہدایت کی کتاب نہیں۔ اس نے فرمایا بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ ارادہ رکھتا ہے ہر شخص ان میں سے ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ دیا جائے صحیفہ کھلا ہوا۔ کلا، ایسا تو ہرگز نہیں ہوگا۔ صحیفہ اور کتاب تو اللہ نے آخری نازل کر دی ہے، قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں، نبی کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا بل لا یخافون الآخرہ، اصل بات یہ ہے کہ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں، آخرت کا خوف ان کے دلوں سے نکل گیا ہے۔ اگر آخرت کا ڈر ان کے دلوں میں ہوتا، کبھی اللہ کی آیات کی مخالفت نہ کرتے، کبھی قرآن سے دور نہ بھاگتے، کبھی صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اعراض نہ کرتے۔ لیکن سنو، کلا انہو تذکرہ، کلا کے دو معنی ہوتے، کبھی کلا حقہ کے معنی میں بھی آتا ہے، ہرگز نہیں تو ہو گیا نا کہ جو تم کہتے ہو وہ بات ہرگز نہیں ہوگی، اور یہاں پہ کلا حقہ کے معنی میں، حقہ یعنی یقیناً پکی بات ہے، انہو تذکرہ، یہ قرآن نصیحت ہے۔ اور اوپر ذکر ہوا نا کہ ان کو کیا ہو گیا، تذکرہ سے منہ موڑتے ہیں۔ اب یہاں پہ بتایا تذکرہ کیا ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ فرمایا کلا انہو تذکرہ، یہ قرآن مجید تذکرہ ہے، یہ نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، جو
چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ رب نے رحمتوں کا خزانہ دنیا میں بھیج دیا ہے۔ محروم وہی ہے جو قرآن سے محروم ہے، محروم وہی ہے جو نبوت کی تعلیمات سے محروم ہے۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے نصیحت حاصل کرے۔ اچھا، جو چاہے حاصل، چاہے گا کون؟ چاہے گا وہ جسے رب توفیق دے گا، اس لیے یہ توفیق بھی اللہ سے مانگو۔ فرمایا وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ نصیحت حاصل کر بھی نہیں سکتے سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اس لیے اللہ سے توفیق مانگو، اور اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں جس کے دل میں طلب ہوتی ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے خود فرمایا نا، یہدی الیہ من اناب، جو انابت اور طلب لے کر آئے گا اسے ہی اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے، اور جس کے دل میں طلب اور ذوق نہیں ہے، اللہ جیسے خود غنی ہے ایسے اس کا کلام بھی غنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے فرمایا وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور چاہت تبھی پوری ہوگی جب اللہ کی چاہت شامل ہو جائے گی۔ رب نہ چاہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ هو اہل التقوی، وہی اس ذات اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اگر ڈر دل میں رکھنا ہے تو صرف کس کا جی؟ اللہ۔ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور وہ بخشش کرنے والا بھی ہے، مغفرت والا بھی ہے۔ اپنی خطاؤں سے معافی اس سے مانگو، ڈر کے اس کے در پہ آ جاؤ، اسے دل کی طلب اور تمنا دکھاؤ، وہ ہدایت کی طرف رہنمائی فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم